Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 7. So this is our last lecture of our topic, which is globalization. So what we discussed in my previous lecture, we discussed about the role of technological change. As this was the second part of our drivers of globalization. One was your declining barriers of trade and investment, and other is role of technological changes. So we discussed this point in detail, that how much we have to focus on it. کہ اس میں آپ کے پاس کسٹمرز اور جو آپ کا سیلرز ہے ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جسٹ بیکاز آف ٹیکنالوجیکل چینجز. We discussed in detail that your transportation cost is reducing just because of technological changes. اس میں کافی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ورلڈ وائڈ ویب, مائکرو پروسیسرز, انٹرنیٹ, these are the technological changes which are making globalization more effective. اور اس میں آپ یہ کسٹمرز انکریز کرتے جا رہے ہیں, آپ کے مینوفیکچررز انکریز کرتے جا رہے ہیں, آپ کی سروسز انکریز کرتی جا رہی ہیں جسٹ بیکاز آف ٹیکنالوجیکل چینجز. اب آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دیٹ ہیز بین ریڈیوسڈ جسٹ بیکاز آف ٹیکنالوجیکل چینجز. آپ کے پاس ایفیشینٹ انجنز آ چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو گئی ہے. آپ کو فیول کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی جتنی آپ کو پہلے کرنی پڑتی تھی. تو پھر اس میں آپ ڈیسیژنز آپ چینج کرتے تھے, آپ انڈیسائسو ہوتے تھے کہ شوڈ وی گو فار دس ٹائپ آف انویسٹمنٹ اور ناٹ. ناؤ یو ہیو فیول اکانومی, سو یو کین ریڈیوس یور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. آپ کے پاس چیپ لیبر ہے, را مٹیریل ہے, تھرو انٹرنیٹ یو کین میک اے کمپیریزن, کہاں سے پرچیز کیے جائے, کہاں سے سیل کیے جائے. دس کین بی ڈن تھرو دا ٹیلی کمیونیکیشن وایا انٹرنیٹ, یا آپ کے پاس اور ڈفرنٹ سورسز ہو سکتے ہیں. So the second component of your globalization was, second driver of your globalization was role of technological change. جس نے آپ کی globalization کو increase کیا, emerge کیا. اس میں آپ کے پاس further we had some trends changing demographics of the global economy. اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ کیسے آپ کے US economy بہت زیادہ تھی, اس کے بعد باقی اکانومیز انٹر ہونا شروع ہوگی جس کی وجہ سے یوز کا پرپورشن کم ہوتا گیا. دین وی ہیو سین چینجنگ ورلڈ آؤٹ پٹ اینڈ ورلڈ ٹریڈ پکچر. اس میں آپ کے پاس ایگزامپل موجود تھی US کی کہ US کے پاس پہلے 40% کے قریب ہوتا تھا, پھر اس کے بعد وہ ریڈیوس ہو کے 9 یا 8% پر آ گیا. سب سے زیادہ پرپورشن پہلے US کے پاس تھا, پھر جب آپ کی ایمرجنگ اکانومیز آنا شروع ہوئی تو ان کا پرپورشن پھر ایڈ ہوتا گیا, اور جو پرپورشن US کا تھا وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا. دین وی ہیو سین چینجنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پکچر. اس کی ہم نے دو سیپریٹ سلائیڈز دیکھی تھی کہ کس طرح سے فرق پڑ رہا ہے, ایئر وائز دیکھی تھی اور کنٹری وائز دیکھی تھی, کہ آپ کے پاس US کا ڈیکریزنگ ٹرینڈ تھا لیکن آپ کے پاس جو ایمرجنگ اکانومیز تھی ان کا اپورڈ ٹرینڈ تھا. کہ آپ نے سٹارٹ کیا, پھر ایئر وائز 88 سے سٹارٹ کیا, 2006 تک گئے, تو آپ کے پاس جو بیسک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی دیٹ واز لیس ان دا ڈیولپ کنٹریز, آلدو اٹ واز ایگزسٹنگ, اس میں موجود ہے, کنٹینیوسلی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ڈیولپ اکانومیز کے اندر بھی, بٹ مور ٹرینڈ از فاؤنڈ ان دا ڈیولپنگ اکانومیز. جو آپ کے پاس ایمرجنگ اکانومیز ہیں, اس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, سنگاپور ہے, ساؤتھ کوریا ہے, ان سم ادر ریلیٹڈ کنٹریز, ان کے اندر بھی اس طرح کی آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس کو ایمرجنگ اکانومیز اور ان کا جو پرپورشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دین وی ہیو سین چینجنگ نیچر آف دا ملٹی نیشنل انٹرپرائزز. اب اس میں آپ کے پاس ملٹی نیشنل انٹرپرائز ہیں, ان کی نیچر میں بھی چینج آتا جا رہا ہے, یا اس کو MNC جس طرح بول رہے ہیں اس میں بھی فرق پڑتا جا رہا ہے, کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو گلوبلائزیشن ہے اس میں فرق آ رہا ہے. دین چینجنگ ورلڈ آرڈر. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیموگرافک, جس میں آپ کے پاس ڈکٹیٹرشپ اور آپ کے پاس ڈیموکریٹک پالیٹکس تھی, کہ اس میں آپ کے پاس جو پولیٹیکل فورسز تھی دے آر مور موٹیویٹڈ ٹوورڈز دا فری ٹریڈ, فری انویسٹمنٹ. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس کانسنسس کرنا پڑتا ہے. وین یو ہیو اے ڈکٹیٹرشپ یو ہیو اے سنگل آرڈر,
جس طرح آپ بتا دیے گا they have to force that order. They are not concerned about that, they have to take a vote from the public. اب وہاں پر انہوں نے آرڈر دیا, that's it. اب وہ اس کے فار جائے, پبلک کے اگینسٹ جائے, وٹ ایور, they are not concerned about it. But political forces have to move again towards the public, they have to take the vote. So that's why they have to take such kind of decisions which are more relative and positive towards their citizens. اب جتنی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی اس کے تھرو آپ کے سٹیزن کو ایک بہتر بیسٹ کوالٹی پروڈکٹس ملیں گی ایز کمپیئر ٹو دیئر لوکل پروڈکٹس. اب لوکل پروڈکٹس بہتر ہوں گی جسٹ بیکاز آف دیٹ کمپٹیشن. اس کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کی لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی بہتر ہوگی. آف کورس ادروائز اف دے ول ناٹ امپروو دیئر کوالٹی پروڈکٹس دین وٹ ول ہیپن کہ یا تو وہ ان کی پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں ہوں گی. جب پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں ہوں گی تو پھر ان کی ایگزسٹنس یا مارکیٹ شیئر کم ہوتا جائے گا, جس کی وجہ سے دے ہیو ٹو کمپیٹ ان دا مارکیٹ اینڈ دے امپروو دیئر کوالٹی پروڈکٹس. سو دیٹ واز دا پریویس لیکچر وٹ وی ڈسکسڈ. ناؤ موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ لیکچر, لیکچر نمبر 7, گلوبل اکانومی آف دا 21st سینچری. اب ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اور اس میں پھر آپ کے پاس گلوبلائزیشن, ریموونگ بارڈرز, اور ایون وی ٹاک اباؤٹ لائک موسٹ فیورڈ نیشن MNF, جس کو ہم نے انڈیا کو قرار دیا ہوا ہے کہ ہماری موسٹ فیورڈ نیشن ہے فار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اوپر. اب یہ دور کون سا ہے؟ دیٹ از یور 21st سینچری. اس میں آپ کو کہتا ہے کہ ورلڈ از موونگ ٹوورڈز اے مور گلوبل اکنامک سسٹم بٹ گلوبلائزیشن از ناٹ انیویٹیبل. اب اس کا کیا مطلب ہوا انیویٹیبل؟ کنٹریز موو کر رہے ہیں گلوبلائزیشن کی طرف. اب وہ کنٹریز ایسے ہی تو موو نہیں کرتے ہیں, دے ہیو ٹو سی دا ریلیٹو امپورٹینس. اب اگر وہ ٹوٹلی فری ٹریڈ کر دیں, آپ کے پاس پروڈکٹس بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں, تو آپ کی اپنی لوکل انڈسٹری کہاں جائے گی؟ سو از اٹ نیسسری دیٹ دیر شوڈ بی اے گلوبلائزیشن؟ ورلڈ تو موو کر رہا ہے کیونکہ بزنس مین آپ کا ہمیشہ اپنے بینیفٹ کی طرف موو کرتا ہے. اینڈ وی ہیو سین MNCs, goals of MNCs that increase the wealth of owners, increase the wealth of shareholders. انہوں نے تو اپنے بینیفٹ کے لیے کام کرنا ہے. لیکن از اٹ انیویٹیبل؟ کیا یہ بہت ضروری ہے؟ کیا ہم گلوبلائزیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ Why developed countries are moving towards the emerging economies? And should we say rather than countries, multinational corporations are moving towards the emerging economies because they see their benefits. اب پاکستان اگر اوپن اکانومی کر دے, فری ٹریڈ کر دے, تو ہماری لوکل انڈسٹری کہاں جائے گی؟ وہ تو ختم ہو جائے گی. بیکاز وی ہیو سم ریسٹرکشنز. وہ ریسٹرکشنز کیا ہیں جو ہمیں کوالٹی پروڈکٹس کو پروڈیوس کرنے سے روکتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے پاس انرجی کرائسس ہے, آپ کے پاس را مٹیریل کا کرائسس ہے, آپ کے پاس آپ کی ایکسچینج ریٹ کا کرائسس ہے, آپ کے پاس یہاں پر اس کے علاوہ اور پتنی کتنی جو ایشوز ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلوبلائزیشن از ڈیمیجنگ آور اکانومی. اب اگر آپ کو میں ایگزامپل دوں US اور جاپان کی. جاپان started to export too much products in US. اب امریکہ کو وہاں پر پرابلم یہ ہوا کہ ہماری لوکل انڈسٹری تو ختم ہو جائے گی. تو پھر they decided that they should talk about the government of Japan کہ you should reduce your exports in our country, otherwise we will put some restrictions on it. Then Japanese
government or corporations or companies, they decided that rather than exporting our products in America, we should make some kind of alternatives. So that alternative could be beneficial for the US economy as well. So they made direct foreign investment in the US. US government accepted it. The reason was that when they install a factory in any country, a multinational install a factory in the other country, it means their resources are being utilized, جس کا ان کی گورنمنٹ کو بھی بینیفٹ ہوگا. اب کیا ہوا کہ they installed factories in the US, their labor was engaged, unemployed labor that was engaged and that become employed labor. Their raw material was utilized, تو اس کی وہاں پر سیل پرچیز شروع ہوگی. So US government said, okay, this is fine now. But when you export a finished product in the other countries, what the benefit the other government could have? Nothing at all, other than they are sending money back to the origin country. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف انہوں نے ایک فورن ریزروز ہیں وہ واپس کنٹری میں بھیجنا شروع کر دیں گے. تو اس کا اوور آل بینیفٹ تو نہیں ہوتا, ان کی تو کنزمپشن اورینٹیڈ اکانومی بن جاتی ہے. سو دیٹ از وائی گورنمنٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف just analyzing through their benefits and disadvantages. اب جہاں پر ان کو benefits زیادہ نظر آئیں گے, they will say, okay fine, you can make a direct foreign investment. Otherwise they will put restriction on it. Or same is the case with the China. China has a very big country. They have a huge economy. They have a huge should I say they have a more population and still huge potential. So they said that okay, we accept the direct foreign investment rather than importing or exporting products. So that is why the developed economies are moving towards China, because their labor is unemployed. So they said okay, our labor would be utilized rather than you are outsourcing from your own country. Our labor would be utilized in your factories. The developed economies companies said okay fine, we will utilize your labor. They said you will utilize our raw material as well. So developed economies company said okay fine, you can utilize we will utilize your raw material. So based on this, Chinese government said okay fine, you are employing our labor, you are employing our raw material, it means you are sharing our burden. So that is why they said fine, you can make your direct foreign investment. اب جب ان کو بینیفٹ نظر آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوکے ناؤ یو کین میک انویسٹمنٹ. پھر وہاں پر ان کی اکانومی چلتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اوکے وی کین ریڈیوس یور بیریئرس, وی کین ریڈیوس یور ٹیرفس. اب اگر اسی چیز کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں لگایا جائے, جہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ پرابلمز ہیں, ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ یہاں پر انرجی کرائسس ہیں, یہاں پر آپ کے پاس اور بہت سے ایشوز ہیں, کرپشن بھی ہے, اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر برائبری کے ایشوز بھی ہیں, تو ہم ایکچوئل بینیفٹس نہیں لے پائیں گے, تو جس کی وجہ سے ہمیں پھر پرابلم ہو سکتی ہے. آنیسٹ گورنمنٹ ہو اور پبلک اورینٹیڈ گورنمنٹ ہو, ویژن اورینٹیڈ گورنمنٹ ہو, تو پھر یہاں پر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں جو میجر ایشو اس وقت ہے, بیکاز افغانستان از just adjacent to Pakistan, so that is why we have a terrorism issue. تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پر پرابلمٹک ہو سکتی ہے. تو اس لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کم ہے, کیونکہ یہاں پر ٹیررزم ایشوز بہت زیادہ ہیں, انرجی ایشوز بہت زیادہ ہیں. ادروائز وی ہیو اے ہیوج پوٹینشیل, ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. کس طرح موجود ہے؟ ہمارے پاس ریکوڈک کے ذخائر بہت زیادہ ہیں بلوچستان کے اندر. ہمارے پاس آئل کے جو ریسورسز ہیں دے آر ٹو مچ. ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر بہت زیادہ ہیں, آپ اس سے بہت زیادہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پورٹس ہیں, ہمارے پاس کراچی پورٹ ہے, ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے. اینڈ پاکستان واز کنسیڈرڈ دا بیسٹ کنٹری فار اے ٹرین سسٹم.
کیونکہ پاکستان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو اسٹریٹ بالکل نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ٹرین بہت اچھے طریقے سے چل سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا میپ ہی بڑا اسٹریٹ ہے. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ اگر آپ اس طریقے سے گلوبلائزیشن کو اوپن کریں گے جو پاکستان کے حق میں بہتر نہ ہو تو دین اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. سو دیٹ از وائی دس فرسٹ سینٹینس از سیئنگ دیٹ ورلڈ از موونگ ٹوورڈز گلوبل اکنامک سسٹم، بٹ دس از ناٹ انیویٹیبل. یہ بہت ضروری بھی نہیں ہے، آپ اپنی اکانومی کو سسٹین کر لیں. لیکن دیکھیں اگر آپ گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو 2007 کے کرائسس جس نے آل اوور ورلڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، تو کیا ہوا؟ وہ دا ریزلٹ واز گلوبلائزیشن، کہ ہر کنٹری کا دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکشن تھا. تو وہ جو کرائسس تھے وہ پھر ٹرانسمٹ ہوئے ایک کنٹری سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں. اب اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے گورنمنٹس کو بہت زیادہ بیل آؤٹ پیکیجز دینے پڑے بینکس کو جسٹ ٹو سسٹین دیئر اکانومی. تو گلوبلائزیشن کے یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پر وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ گلوبلائزیشن کو بہت ضروری چیز بھی نہیں ہے. Globalization also brings risk like financial crisis, as I already told you, that swept through Southeast Asia in the late 70s and 2007 till running. ابھی تک مطلب وہ چل رہے ہیں. اور آپ کے پاس اس کے علاوہ یو ایس بیسڈ یہ تو ایشین کرائسس تھے نا آپ کے، جو 90s میں سٹارٹ ہوئے پھر 93 میں پیک پہ تھے. آپ کے پاس گلوبلائزیشن کی وجہ سے سب پرائم کرائسس 2007 میں سٹارٹ ہوئے یو ایس کے اندر. وہ آپ کی مارگیج بیسڈ کرائسس تھے جس کی وجہ سے آپ کا جو لیمن بردرز ایک بہت بڑا بینک تھا یو ایس کا، وہ بینک کرپٹ ہوا جسٹ بیکاز آف دیٹ گلوبلائزیشن. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوا کہ آپ کا جو لیمن بردرز تھا یہ بینک، اس کے کنیکشنز کن کے ساتھ تھے؟ ایکسپورٹر importer, because these banks provides funds to the exporter as well as importer. پھر ان کے کنیکشن ادر بینکس کے ساتھ بھی تھے. So it means that crisis was transmitted to the other banks as well. اب اس بینک کے مینوفیکچرر ان کے ساتھ بھی لنکس تھے. So it means کہ لیمن برادرز ہیز افیکٹڈ ایکسپورٹر امپورٹر ادر بینکس اینڈ مینوفیکچرر ایز ویل. سو اس نے آپ کی پوری اکانومی کو ڈسٹرائے کیا. فائنینشیل کرائسس دیٹ اسٹارٹیڈ فرام یو ایس مووڈ ٹوورڈز دا برٹن، دین موو ٹو دا یورپی یونین اینڈ دین اٹ واز مووڈ ٹو دا ایشین کنٹریز. یہ اس طرح ان کا سسٹم چلا. وہ کس وجہ سے ہوا؟ جسٹ بیکاز آف گلوبلائزیشن. اس گلوبلائزیشن نے پوری اکانومی کو، ورلڈ اکانومی کو لپیٹ میں لے لیا. اب جن کے اندر فلیکسیبلٹی تھی انہوں نے تو اس کو بیئر کر لیا، ابزارب کر لیا. جن کے اندر پوٹینشیل نہیں تھا وہ پوری اکانومیز ڈسٹرائے ہوئی ہیں. امریکہ کے اندر کتنے بینکس بینک کرپٹ ہوئے جسٹ بیکاز آف دس کرائسس، بیکاز دے couldn't bear this kind of loss. So globalization has some effects as well. آپ کو بینیفٹ ضرور دیتے ہیں لیکن ان کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. Globalization debate is the shift towards a more integrated and interdependent global economy a good thing? This is my question to you. تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ انٹیگریٹڈ اور انٹرڈیپینڈنٹ گلوبل اکانومی جو ہے کیا وہ بہتر آپ کے لیے، آپ کے پروونس کے لیے، آپ کی کنٹری کے لیے؟ از اٹ اے گڈ تھنگ فار یو؟ وٹ دے سے سپورٹرز بلیو. اب یہاں پر دیکھیں کہ وٹ دے سے ٹو یو کہ سپورٹرز بلیو دیٹ انکریز ٹریڈ اینڈ کراس بارڈر انویسٹمنٹ مینس لوور پرائسز فار گڈز اینڈ سروسز. اینڈ وی آلریڈی ڈسکسڈ مینی ٹائمس کہ آپ کی پروڈکٹس آپ کو جو ملتی ہیں they might have a lower price and a good quality. Greater economic growth، اس سے کیا ہوگا؟ کمپٹیشن آئے گا. کمپٹیشن سے آپ کی انویسٹمنٹ بڑھیں گی بجائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک مونوپلی ہو اور مونوپلی میں آپ کے پاس ہائی پرائس بھی چارج کی جائیں اور لو کوالٹی بھی دی جائے. بٹ وین یو ہیو اے گلوبلائزڈ اکانومی you have a best quality products, you have best quality services,
گروتھ، اکنامک گروتھ بہت زیادہ ہوگی، آپ کے پاس آپ کی لیبر امپلائڈ ہوگی، آپ کا را مٹیریل یوز ہوگا، لوگوں کا لائف سٹائل بڑھے گا، ہائی کنزیومر انکم اینڈ مور جابس ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو. Critics worry that globalization will cause job losses. Yes. On the one way, they are saying you have more jobs. On the other hand, they are saying job losses. Jobs ختم ہو سکتی ہیں. کس طرح؟ Let me tell you a little bit later. Environmental degradation, then cultural imperialism of the global media and multinational enterprises. اب بات تو سمجھ آتی ہے کہ when we talk about globalization ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کو بیسٹ کوالٹی پروڈکٹس اینڈ سروسز ملیں گی. آف کورس دس از فائن. دین وی سے کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی تو یور پیپل وڈ گیٹ دا جابس. وی آلریڈی انڈرسٹینڈ. اوکے فائن, کیونکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے جابس ملیں گی, یہ بھی ہوگا. پھر آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بہتر ہوگی, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہوگا. کریٹکس میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جاب لاسز, تھوڑا سا سوچیں کہ جاب لاسز کس پرسپیکٹو میں ہو سکتی ہیں. از یور ڈومیسٹک کمپنی کین کمپیٹ, would it be possible for the domestic company having the same resources as the multinational companies, those who want to work here in Pakistan? آپ کے پاس یہاں پر ایک لوکل انڈسٹری آپ کی ہے اور ایک آپ کے پاس فورن. یہ دو انڈسٹریز کی کمپنیز ہیں آپ کے پاس, لوکل اور فورن. تو آپ کے پاس یہاں پہ جو کمپنی ہوگی اور فورن کمپنی آپ کے پاس آ رہی ہے, کیا ریسورسز سملر ہیں سب کے پاس؟ اب جو لوکل کمپنی ہے اس کے پاس تو ریسورسز بھی کم ہیں, تو وہ فورن کمپنی کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر پائے گی؟ اٹ مینس دیئر بزنس وڈ بی شٹ ڈاؤن اینڈ دا پیپل دوز ہو آر ورکنگ ان دیٹ کمپنی وڈ بی فائرڈ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی سیلس, ان کی پروڈکٹ کی سیلز ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا پیپل دوز ہو آر ورکنگ ان لوکل کمپنیز ول بی ان اے پوزیشن ٹو بی فائرڈ بائی دا اونرز آف دیٹ کمپنی, کیونکہ جو اس کے پاس ریسورسز ہے فارن کمپنی کے پاس, وہ آپ کی لوکل کمپنی کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے. فارن کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس کے پاس فنڈز بہت زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے. آپ کے پاس نہ فنڈز ہیں نہ ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہے, آپ کے پاس مینول کام ہوتا ہے فارن کمپنی میں. فارن کمپنی کے پاس ان کی پراپر ایکسپرٹیز ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو اب آپ کی کمپنی کے پاس پروڈکٹس بھی اتنی ہائی کوالٹی کی پروڈیوس نہیں ہوتی جسٹ بیکاز آف یور مینول ورک. فارن کمپنیز کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہے, دے ہیو ہائی کوالٹی پروڈکٹس. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لوگوں کی جابس ختم ہو جائیں گی, آپ کی لوکل انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. یا پھر آپ کمپیٹ کریں. کمپیٹ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس بھی وہی ٹیکنالوجی ہو, آپ کے پاس بھی ریسورسز اتنے ہی ہو, تب تو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ فارن کنٹریز کے پاس دے ہیو اے ہیوج اماؤنٹ آف فنڈس, دے ہیو اے ہیوج ٹیکنالوجی, سو ہاؤ یو کین کمپیٹ اٹ. تو ان کی جو پروڈکٹس ہوں گی وہ بھی آپ سے بہتر ہوں گی, آپ کی پروڈکٹس وہ بھی بڑی لوور ہوں گی. آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں بھی فینس بنتے ہیں, ایئر فینس, اور فارن بھی بنتے ہیں, تو پھر کون سے بہتر ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس جو موٹر سائیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں اور فارن کمپنیز میں جو پروڈیوس ہوتے ہیں, دیر از اے ہیل آف ڈفرنس. سو دس کین آلسو کاز جاب لاسز. دین انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, ظاہر ہے جب آپ کی ایریاز میں فیکٹری لگیں گی تو وہاں پہ پراپر اسموک ہوتا ہے ان کی ایریاز کے اندر, تو وہ آپ کا انوائرمنٹل فرینڈلی بھی نہیں رہے گا, آپ کے انوائرمنٹ کو اوور آل خراب کرے گا. اینڈ انوائرمنٹل پیپل used to say that your country must have at least 25% of the trees in your country, of your whole land. پاکستان کی اگر 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے تو اس میں سے ایٹ لیسٹ 2 لاکھ مربع کلومیٹر پہ آپ کے جنگلات ہونے چاہیے.
ادروائز آپ کے پاس جو آکسیجن کا ایشو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ وہاں پر فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں گے تو انوائرمنٹل پرابلم آپ کے پاس شروع ہو جائے گا. اینڈ دین وی ہیو سم ادر ایشوز ایز ویل. سو اینٹی گلوبلائزیشن پروٹیسٹ وہ کیا ہے؟ مور دین 40,000 اینٹی گلوبلائزیشن پروٹیسٹرز ٹک ٹو دا اسٹریٹ ایٹ WTO میٹنگ ان سیٹل ان 1999. They told, and these are those people, 40,000, those who have lost their jobs, and they have a fear of losing their jobs just because of globalization. وہ کہتے ہیں کہ globalization should not be implemented all over the world. اگر آپ سب ملکوں کے اندر کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی اکانومی ختم ہو جائے گی, ہم اپنی جابس لوز کر دیں گے. So they say, and they made a protest against WTO meeting کہ in 1999 کہ there shouldn't be a globalization, and the figure they have given 40,000 people. There were more than 40,000 people, those who made a protest against the WTO meeting in 1999. Protesters now regularly show up at most major meetings of global institutions. اب یہ تو وہ ایک مین بتایا تھا نا, لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نارملی آپ کی گلوبلائزیشن جب بھی میٹنگ ہوتی ہیں آپ کی اس طرح کی گلوبل انسٹیٹیوشنز کی, تو آپ کو پروٹیسٹرز نظر آتے ہیں. وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیر شوڈنٹ بی سچ کائنڈ آف پروٹیسٹ. کچھ لوگ کمیونزم کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کیپٹلزم کے خلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پالیسیز امپلیمنٹ ہونے کے لیے جا رہی ہوتی تو وہاں پر بھی وہ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں کے جو سٹیزنز ہیں دے فیل دیٹ کہ دیز آر اگینسٹ آور رائٹس, سو دیٹ از وائی دے گو فار دا پروٹیسٹ. Globalization, jobs and income. You just think about it. When you have a globalization, do we have more jobs, more increased income? So you just think about it. کہ globalization critics argue that falling barriers to trade are destroying manufacturing jobs in the advanced countries. کیوں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں کہ جب آپ کے پاس دو ڈرائیورز ہیں, ایک ڈکلائننگ ٹریڈ بیریئرز, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بیریئرز, دوسرا ٹیکنالوجیکل چینجز. تو جب آپ کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی آتی ہے تو مینول ورک ختم ہوتا جاتا ہے. نمبر 1 ایک تو یہ ریزن ہے کہ جہاں پہ 10 لوگ کام کر رہے تھے اس کی جگہ ٹیکنالوجی آئی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے لوگ, ظاہر ہے ان کو 1 یا 2 لوگ چاہیے جسٹ ٹو سپروائز دیٹ مشین. ایک تو یہ ہے. دوسرا, جب آپ گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ٹیکنالوجی موو کرتی ہے کہاں پر؟ ایمرجنگ اکانومیز کے اندر. کو بجائے کہ آپ اپنے کنٹری کے اندر کریں, آپ موو کرتے ہیں کہاں پر؟ ایمرجنگ اکانومیز کی طرف, جہاں پر کمپنیز کو بینیفٹ نظر آتا ہے. وہ بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ چیپ را مٹیریل کا, چیپ لیبر کا, اور لیس کائنڈ آف ریسٹرکشنز, اور لیبر سے ایشوز ذرا کم ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کریٹکس جو ہے بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی بیریئرز آپ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں ٹریڈ سے ریلیٹڈ, وہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ جابز ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے جو مینوفیکچرنگ آپ کی ہوتی ہے وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے, تو جابز ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1, the supporters of globalization contend that the benefits of this trend outweigh the cost. کہ وہ کہتے ہیں کہ if you make a cost and benefit analysis, تو اس cost and benefit analysis میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بینیفٹس زیادہ ہیں, کاسٹ کم ہے. تو اس وجہ سے گلوبلائزیشن ہونی چاہیے. جو لوزرز ہیں وہ کم ہیں, جو بینیفیشریز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پروز اینڈ کونس دیکھنے ہیں, کیونکہ پروز زیادہ ہیں, کونس کم ہے, اس وجہ سے آپ کو گلوبلائزیشن کی طرف موو کرنا چاہیے. اینڈ کنٹریز ول اسپیشلائز ان what they do most efficiently and trade for other goods and all countries will benefit. تو یہی وہ چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ اسپیشلائزڈ ہیں, آپ نے وہ کام نہیں کرنا ہے جس میں آپ اسپیشلائزڈ نہیں ہیں. اب آپ اگر وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ اسپیشلائزڈ ہیں تو آپ کی پروڈکٹس بیسٹ کوالٹی ہوں گی, اس میں آپ کو کاسٹ بھی کم بیئر کرنی پڑے گی. دوسری سائڈ پہ اگر آپ وہ پروڈکٹس بناتے ہیں, وہ بھی پروڈکٹس بنا رہے ہیں کہ جس میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو پھر آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ ون کر جائے گا. تو آپ وہاں پر ریسورسز کنزیوم کرنے کے بجائے آپ اپنی اسپیشلٹی میں ریسورسز کنزیوم کریں.
then you will get more benefits because you are specializing, putting all efforts in that specialized area, and you are getting more benefits. Whereas other countries specialized in the other area, that country shouldn't invest huge amount in the less specialized area because the other country will make investment over there and will get the benefit. آپ کو وہاں کی investment جو ہے وہ ساری ساری آپ کی جو overall ہے اس کو destroy کرے گی. So that is why you should make investment in that specialized area and get a benefit. The other country should specialize in the other area and get benefit of it. بجائے کہ آپ وہاں پر کریں جہاں پہ آپ کی efficiency کم ہے. So these are basically the critics and supporters of globalization. Now globalization, labor policies and the environment. Globalization critics argue that firms avoid costly efforts to adhere to labor and environmental regulations by moving production to countries where such regulations do not exist or not enforced. So this is basically the reasons of globalization. Why developed economies, developed countries are moving towards emerging economies. کیا reasons ہیں؟ یہاں پر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ regulations do not exist or not enforced. So such kind of practices are exist in the emerging economies or less developed countries. کہ آپ کے پاس آپ دیکھیں یو ایس کے اندر پراپر لیبر لاز ہیں اینڈ دے آر بینگ امپلیمنٹڈ. نمبر 1. نمبر 2, یورپ پراپر لیبر لاز ہیں اور پراپر ریگولیشنز ہیں ان کی. اب اگر انہوں نے کوئی فیکٹری بھی لگانی ہے تو اس کے لیے پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دے ہیو رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ دے امپلیمنٹ اٹ پراپرلی. یورپ کے اندر, یو ایس کے اندر, ان دونوں کنٹریز کے اندر, ان دونوں جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پہ پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر پھر موو کیا جاتا ہے ان ایریاز میں جہاں پر ریگولیشنز یا تو ایگزسٹ نہیں کرتی یا پھر ان کو پراپر انفورس نہیں کیا جاتا ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر جو لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بہت کم ہے. کوئی ویسٹیج کے لیے پراپر پلانٹ نہیں لگے ہوتے, انوائرمنٹل کوئی ریگولیشنز نہیں بنی, سمپل اگر ہیں بھی تو انفورس نہیں کی جاتی. آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. دا ریزن از دیٹ کہ یہاں پہ آپ کی پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. چائنا اٹ سیلف, وہاں پہ بھی آپ کے پاس کوئی پراپر اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. انڈیا آپ دیکھ لیں سملر ٹو پاکستان کہ وہاں پر بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز پراپر امپلیمنٹ نہیں کیے جاتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. اب اگر وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جو اسموک ہے اس کی ٹریٹمنٹ پلانٹ ان کو لگانے پڑتے ہیں, جو ویسٹیج ہے ان کا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا پڑے گا. اب یہ ایک الگ سے انویسٹمنٹ ہے. اب ان کا جو درمیان میں بینیفٹ تھا کمپنیز کا وہ ختم ہو گیا. سو دیٹ از وائی دے آر سیئنگ کہ گلوبلائزیشن کریٹکس آرگیو دیٹ فرمز اوائڈ کاسٹلی ایفرٹس ٹو ایڈہیئر ٹو لیبر اینڈ انوائرمنٹل ریگولیشنز. اب کیونکہ یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لیبر کو منیمم اتنی سیلری دینی ہے, یہ ویج ریٹ ہوگا اور آپ اتنے ٹائم پہ ان سے کام لے سکتے ہیں. اگر آپ نے ایکسٹرا ٹائم ان سے لینا ہے تو یو ہیو ٹو پے مور اماؤنٹ. وہ ہو سکتا ہے آپ کی ریگولر اماؤنٹ سے زیادہ ہوتی ہے. بٹ دس کائنڈ آف پریکٹسز ڈز ناٹ ایگزسٹ ہیئر ان پاکستان, انڈیا, چائنا اینڈ دیز ایڈجسنٹ کنٹریز. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ موو وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پر یہ لاز یا تو ایگزسٹ نہیں کرتے یا ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے, تو تبھی وہ بینیفٹ لیتے ہیں کمپنیز. گلوبلائزیشن سپورٹرز کلیم دیٹ tougher environmental and labor standards are associated with the economic progress. So as countries get richer from free trade, they get tougher environmental and labor regulations. جو supporters ہیں وہ basically اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس فنڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ گرو کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر آپ اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. They have such kind of arguments. کہ globalization supporters claim that tougher environmental and labor standards are associated with the economic growth. When you have more economic growth, you make more tougher laws and regulations. As such countries
get richer from the free trade. When you make a free trade with these countries, then you have a more funds, تو پھر آپ زیادہ environmental rules and regulations کو implement کر سکتے ہیں. They get tougher environmental and labor regulations. وہ اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب آپ رچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس فنڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو گلوبلائزیشن کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹریز زیادہ تر اس کنٹریز کے اندر موو کرتے ہیں جہاں پر کوئی لیبر لاز نہیں ہوتے, بلڈنگ لاز نہیں ہوتی, آپ کے را مٹیریل سے ریلیونٹ لاز نہیں ہوتے, تو وہاں پر کنٹریز آتے ہیں اور ان کا بینیفٹ لیتے ہیں. گلوبلائزیشن کے سپورٹرز جو ہیں دے سے کہ آپ کے پاس جتنا زیادہ مطلب جب آپ فری ٹریڈ کریں گے تو آپ کے پاس فنڈ زیادہ ہوں گے تو آپ گرو کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی ٹف کرتے جائیں گے. گلوبلائزیشن اینڈ نیشنل سوورینٹی. جب آپ کی گلوبلائزیشن ہوتی ہے تو کیا آپ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں؟ کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, کیا دوسرے کنٹریز اس میں انٹرفیئر تو نہیں کرنا شروع کر دیتے؟ آپ کی سوورینٹی کو وہ خراب تو نہیں کرتے؟ آپ کی انڈیپینڈنس پر وہ اٹیک تو نہیں ہوتا جسٹ بیکاز آف گلوبلائزیشن؟ سو کریٹکس آف دا گلوبلائزیشن وری دیٹ ٹوڈیز interdependent global economy is shifting economic power away from national governments towards supranational organizations like WTO and European Union and the UN. آپ کی اپنی سوورینٹی ختم ہو جائے گی. آپ پر رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ ہوں گے کس کے؟ یونائٹڈ نیشنز کے. آپ پر رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ ہوں گے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے. آپ پر رولز اینڈ ریگولیشنز انفورس ہوں گے ورلڈ آرڈر کے. آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ ہوں گے یورپی یونین کے. بٹ ویئر از یور سوورینٹی؟ آپ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کہاں گے؟ سو دے سے دیٹ کہ گلوبلائزیشن سے آپ کی جو فری ٹریڈ ہوگی اس کو ریگولیٹ کون کرے گا؟ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ایمرج ہوئے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کے انسٹیٹیوشنز ایمرج ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کی اپنی انڈیپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. ناؤ یو آر مور ڈیپینڈنٹ ٹو دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ آرڈرز یا یورپی یونین. سو دیز are the basically critics of globalization. Supporters of globalization contends that power of these organizations is limited to what nation states agree to grant, and that the power of organizations lies in their ability to get countries to agree to follow certain actions. اب یہاں پر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ڈیولپڈ اکانومیز کی کمپنیز کوئی کنٹریز پر انفورس کرتی ہیں وہاں پر آنے کے لیے، بلکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود ان کو ویلکم کرتی ہے، انوائٹ کرتی ہے جسٹ ٹو میک ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. اکثر آپ نے ٹی وی میں سنا ہوگا کہ پاکستان میں جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں یا گورنمنٹ آئی ہیں دے سے دیٹ پاکستان از اے ویری گڈ کنٹری فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو وہ اس سپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ آپ کی کنٹریز کے امپلیمنٹ ہوں گے، اور جو فارن کمپنیز ہیں وہ صرف اس رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر کام کرتی ہے جو ان کو گرانٹ کیے جاتے ہیں، ان سے وہ باہر نہیں نکلتی. سپورٹرز یہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرام دس پوائنٹ آف ویو پاور آف آرگنائزیشنز لائز ان دیئر ایبلٹی ٹو گیٹ کنٹریز ٹو ایگری دا فالو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز، یا جو سرٹن ایکشنز ہوتے ہیں جو انہوں نے بنا دی اس کے اندر ہی جا کے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. ادروائز نو کنٹری ول لیٹ دیم ٹو ورک ان دیٹ کنٹری. اب انڈیا ہے، انڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کام کریں گے تو کر سکتے ہیں، ادروائز آپ وہ وہاں سے ان کے جو آپریشنز ہیں وہ ختم کر دیں گے انڈین گورنمنٹ. چائنا ہے، چائنا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کام کریں گے تو کر سکتے ہیں، ادروائز وہ ان کو کہیں گے کہ یہاں سے چلے جائیں یا آپریشنز اپنے ختم کر دیں. تو یہاں پر ان کے کریٹکس اور سپورٹس میں یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ اب جب آپ گلوبلائزیشن میں آئیں گے تو پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے پڑیں گے، UNO کے کرنے پڑیں گے، یا آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے فالو کرنے پڑیں گے. ویئر ایز سپورٹرز آف دا گلوبلائزیشن سے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تبھی آتی ہے جب وہاں کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے. تو اب چائنا کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو وہاں پر
فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اگر چائنا کی گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی تو وہاں پہ کوئی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اگر وہ کہیں کوٹا لگا دیں گے تو پھر وہاں پر ان کی پروڈکشن نہیں ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ جاپان اور یو ایس کی, ان کو بینیفٹ نظر آتا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے. So these are basically, they are saying globalization and national sovereignty. Globalization and the world's poor. Critics of the organization argue that the gap between rich nation and poor nation is getting wider. کیسے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ how the gap between rich nation and poor nation is increasing. This could be the reason that finally the profit goes to the developed countries or the MNCs of developed countries. If they have earned whatever the profit, ultimately that would go back in their home countries. تو ان کو کیا بینیفٹ ہوا جو جہاں پر یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گئی تھی؟ کیا لیبر انگیج ہوئی, صرف را مٹیریل ان کا کنزیوم ہوا. سو دیٹس اٹ. سو دیٹ ہیو این آرگیومنٹ اباؤٹ دا کرٹکس آف گلوبلائزیشن کہ ان کے درمیان گیپ بڑھتا جا رہا ہے, جتنا بھی انہوں نے ارن کیا وہ سارے کا سارا واپس پے بیک ہو جائے گا ہوم کنٹری کے اندر. Supporter of the globalization claims that the best way for the poor nations to improve their situation is to reduce barriers to trade and investment and implement economic policies based on free market economies, and to receive debt forgiveness for debt incurred under the totalitarian regimes. Under the totalitarian regimes. اب یہاں پر سپورٹرز کہتے ہیں آپ کو کہ جو پور نیشنز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا چاہیے کہ اپنی سچویشن کو بہتر کریں امپورٹ ایکسپورٹ کے تھرو, فری ٹریڈ کے تھرو, تاکہ لوگوں کے پاس وہاں پر بہتر پروڈکٹس ملیں گی یوز کرنے کے لیے. ان کو بھی پتہ چلے گا کہ فارن کنٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے, ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی, لوگوں کو جابس ملیں گی. وہ اس فیس میں, اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ ٹو امپروو دا سچویشن از ٹو ریڈیوس بیریئرز ٹو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ امپلیمنٹ اکنامک پالیسیز, پراپر اکنامک پالیسیز لگائیں اس کے لیے بیسڈ آن فری مارکیٹ اکانومیز, جس طرح کی مطلب فارن اکانومیز ہوتی ہیں. اینڈ ٹو ریسیو ڈیٹ فارگیونیس فار ڈیٹ انکرڈ, جو ان کے مطلب انہوں نے ڈیٹ لیے تھے ان کو مطلب جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں, ان سے جو آپ کے لونز ہیں ان کو معاف کروایا جائے تاکہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پہ کریٹ ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ when you take a loan and you borrow a loan from any other country, you have to make some debt service. آپ کو ان کے اگینسٹ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, تو آپ اس ایک سائیکل سے نکل ہی نہیں پاتے. سو دے سے کہ آپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کریں تاکہ آپ کی اکانومی گرو کرے, اور کوشش کریں کہ وہ جو آپ کا ڈیٹ ہے اس کو آپ ختم کروائیں جو آپ نے ریسیو کیا تھا, تاکہ وہاں پر ایک پروڈکٹیو ورک ہو, بجائے اس کے کہ آپ اسی سائیکل میں رہیں کہ آپ نے اس کی انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نارملی وہ ان کا جو سائیکل چل رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹس کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے. پاکستان ہے آئی ایم ایف سے لون لے رہا ہے, انڈیا ہے آئی ایم ایف, بنگلہ دیش آئی ایم ایف, سری لنکا, ایتھوپیا, صومالیہ, دیز آر دا کنٹریز دے آر ٹیکنگ لونز, بوروئنگ لون فرام دا financial institutions. So they say that there should be less debt economy. آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو, ٹریڈ ہو, اس کے تھرو آپ گرو کر رہے ہیں. Now based on this work what I have talked about globalization, what I should say about international business in these quotations, that international business is any firm that engage international trade or investment. بے شک آپ کی وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے تھرو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, یا آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سو انٹرنیشنل بزنس یہی ہوتا ہے کہ آپ کی فرمز دیز آر انگیج ان دا انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. سو دیٹ از بیسیکلی گلوبل مارکیٹ پلیس. ناؤ مینیجنگ ان دا گلوبل مارکیٹ پلیس. Managing an international global business differs from managing a domestic business because اب کیا ڈفرنس ہے یہاں پہ؟ اف یو سی یو ہیو اے ڈومیسٹک بزنس
and you have international business. Is it the same thing to manage, or do you think that they have almost a similarity when you are managing an international business or a domestic business? There are different things that must be kept in your mind when you are managing international business, because countries are different. आपके इंडिया वो उसका डेमोग्राफिक सिस्टम डिफरेंट है पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तान का डिफरेंट है चाइना से, चाइना का डिफरेंट है यूरोप से, यूरोप का डिफरेंट है यूएस के साथ, जापान के साथ, सिंगापुर के साथ. सो कंट्रीज आर डिफरेंट. देन the range of problems confronted in an international business is wider and the problems more complex than those in an domestic business. You already think about it कि आप international business कर रहे हो, अगर कोई problem अगर आ जाता है तो आप उसको कैसे sort out करेंगे. You can understand कि अगर problem आता है international business के अंदर, आपका agreement हुआ, आपने कोई for example import की यूरोप के अंदर से products, तो वो आपके एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं है, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू गो इन द इंटरनेशनल कोर्ट्स कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उसके मुताबिक मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिली. तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू फाइल अ केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट. तो वहाँ पर ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज एक कंट्री के अंदर तो बड़े इजीली सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं. आप ट्रैवल करें और जाके वहाँ पे उसको आराम से सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन दूसरे कंट्रीज के अगर आपने काम करना है तो देन इट इज रियली डिफिकल्ट जॉब. देन फर्म्स हैव टू फाइंड ways to work within the limits imposed by the government intervention in the international trade and investment system. अब ऐसे ही नहीं है, हर कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिफरेंट है, तो आपने उनके मुताबिक काम करना होता है. एंड यू नीड अ फेमिलैरिटी अबाउट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर आपको फेमिलैरिटी नहीं है तो हाउ यू विल सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो गवर्नमेंट उनके अंदर इंटरवीन भी करती है, नई पॉलिसीज भी देती है. नीड टू अंडरस्टैंड. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर करेंगे तो दिस इज वेरी इजी. आपको पता है कि नई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आप पूछ भी लेंगे उनसे, आप उनसे बात कर लेंगे. आपके पास कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपके पास कोई कल्चरल बैरियर नहीं है. आपको किसी और कंट्री के अंदर मूव करने के लिए अलग से आपको वीजा, पासपोर्ट और बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं. आपको हर जबान में बात कर सकते हैं, आप पंजाबी में करें, उर्दू में करें, पश्तो में करें, यू कैन डू दिस. आप यहां पर कर सकते हैं डील. लेकिन आपके पास जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, जापान के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जापानीज, चाइना के अंदर चाइनीज, आपके यूके यूरोप के अंदर इंग्लिश. तो अगेन दिस इज अ बैरियर एंड दिस इज डिफिकल्ट टू हैंडल. फिर उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक अलग से इशू है. देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग मनी इनटू डिफरेंट करेंसीज. अगेन दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू कि आपने कन्वर्ट करना है करेंसी को. आपने आज एग्रीमेंट किया, 3 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है. आपने कोई चीज इंपोर्ट की थी, तो जो दरमियान में करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है वो एक अलग से प्रॉब्लम है. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट इन यूरोप बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सेम करेंसी. यूरोप पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होगी तो दे नीड टू कन्वर्ट पाक रुपीज इंटू इंडियन रुपीज, पाकिस्तान रुपीज इंटू चाइनीज युआन, पाकिस्तान रुपीज इंटू जापानीज येन, पाकिस्तान रुपीज इंटू यूरो या यूएस डॉलर्स. तो पाकिस्तान के अंदर तो सिमिलर है, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर करेंगे तो फिर आपको करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का इशू है कि आज रेट आपका डिफरेंट है, हो सकता है 3 महीने बाद रेट डिफरेंट हो. सो जो आपने बेनिफिट लेना है वो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से बेनिफिट ही खत्म हो गया. तो फिर आपको क्या फायदा हुआ उसका, आपको तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी. सो दीज आर बेसिकली अ फ्यू रीजंस. यहां पर आपके पास मतलब कंट्रीज आर डिफरेंट, दे माइट हैव अ डिफरेंस इन कल्चर है, आपके पास लैंग्वेज है, और पता नहीं कितने इश्यूज हैं आपके पास. रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स में आपके पास माइट बी यू हैव सम अदर काइंड ऑफ इश्यूज. आपके पास उन लोगों की टेस्ट,
ان کی ایکسیپٹیبلٹی آف پروڈکٹس، یہ آپ کے پاس ایشوز ہیں. دین آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ان کنٹریز کے انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے اس کے اندر، تو یہ پرابلمس آپ کو مینیج کرنے پڑتے ہیں. دین انٹرنیشنل ٹرانزیکشن انوالو کنورٹنگ منی انٹو ڈفرنٹ کرنسیز، پاک روپیز، انڈین روپیز، اور یہ الگ سے ایشوز ہیں. آج فار ایگزامپل 100 روپیز ڈالر کا ریٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کل یا ایک ہفتے بعد یا مہینے بعد 105 ہو جائے، 3 مہینے بعد 105 ہو جائے جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. سو اٹ مینس یو ہیو ٹو پے 5 روپیز ایکسٹرا اگینسٹ ایچ ڈالر، تو یہ الگ سے آپ کو ایک پیمنٹ کرنی پڑ جائے گی. سو سچ کائنڈ آف پرابلم ایگزسٹ وین یو آر میکنگ این انٹرنیشنل بزنس. سو اٹ مینس ڈوئنگ بزنس ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی، دیز آر ٹو سیپریٹ تھنگس اینڈ دیز آر ناٹ ایزی ٹو مینیج. So I hope now you understand. I have given you a lot of examples, try to make understanding and understandable things for you. So dear students, let me give you an overview of our this chapter about globalization. We already know about globalization, countries without boundaries, having a less kind of barriers in their trade, investment, and we have seen basically two kinds of globalization. One is your globalization of markets and other is globalization of production. So we can easily differentiate between both the globalization of markets and globalization of production. When we have a sale and purchase of product all over the world, that becomes your globalization of market. And then in the second, globalization of production means a company that works in that actually have a home country in UK, but they are producing their products in the China, so that becomes your globalization of production. So there is no restriction of production of country having home country in different countries, different area, and producing their products in some other countries. We had also taken example of IBM, where they have a different manufacturing plants in Thailand, Malaysia, China, and some other examples we have. Then based on this globalization, there was an emergence of global institutions. These were international monetary funds, then World Bank. These are the banks, those who provide funds for the internationalization of business. They provide only the funds. They are not involved in different kinds of policies and regulations. For the policies and regulations, we have a World Trade Organization that was established based on the GATT Accord. So the predecessor for this WTO World Trade Organization was GATT, General Agreement on Tariff and Trade. So this has more than 150 member countries, and we have also discussed about that the most trade and investment of the world countries having more than 80 to 90%. So it means its member countries have a more trade and investment. Then we have seen International Financial Corporation that provides finance. They are also involved in the co-financing, provide private sector enterprises about their projects. Then we have seen International Development Association provide specifically funds to the poor nations. Then we have seen Bank for International Settlement. So this basically institution regulate the banking system of the world. They make rules and regulations, and the other countries follow their rules and regulations just to avoid any kind of crisis. کسی بھی ملک میں کوئی کرائسس آ جاتا ہے تو اس کو پھر اوائڈ کیا جا سکے. سو دے بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ میک such kind of policies. This is also called lender for the last resort, کہ اگر کسی بھی کنٹری کو لون اگر نہیں ملتا تو دیٹ بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ پرووائڈز فنڈس ٹو دیٹ کنٹری. Then we have seen some regional development agencies. These are like Asian Development Bank, European Development Bank ہے, آپ کے پاس African Development Bank ہے. These are the regional development institutions, and they provide funds to their own regional countries. Then
we have seen how international trade affect on MNC's value. We discussed this part in detail in our lecture, that how MNC's value being affected by international trade. An MNC, multinational corporation, makes exports to the other countries, so it means that there is a positive relationship between multinational corporations and the international trade. So when we have a more international trade, it means company has more funds to make more investments. So company grows with the increase in international trade. Then we have seen drivers of globalization. Basically, there are two drivers for globalization. One is your declining trade and investment barriers. When a country decrease the barrier of investment trade, then the countries اور کمپنیز موو ٹورڈ دیٹ کنٹری. اس کنٹری کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پر انویسٹمنٹ کرتی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بیریئرز کم ہے, ٹیرف کم ہے, تو جس کا ان کو بینیفٹ ہوتا ہے. اب ان کے اپنی کنٹری کے اندر مارکیٹ کافی سیچوریٹ ہو چکی ہے, دے ہیو اے مور کمپٹیشن, سو دیٹس وائی دے آر ٹرائنگ ٹو موو ان دیٹ کنٹری ویئر دے ہیو اے لیس ریسٹرکشنز, دے ہیو اے لیس ٹیرف, سو دیٹ دے کین گیٹ more profit from these less trade barriers. Then the second was your role of technological changes. We discussed this in detail, that how technological changes increase the globalization. آپ کے پاس بہترین ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہیں just because of technological changes. You have a more information جسٹ بیکاز آف ورلڈ وائڈ ویب. اور اس کے ہم نے اگزامپلس بھی دی تھی کہ کیسے آپ کے پاس 50s میں, 60s میں, 80s میں اور 90s میں یا 2005 تک آپ کے پاس کتنے اب انٹرنیٹ کے یوزرز آ چکے ہیں. تو ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے آپ کے پاس آٹومیشن بہت زیادہ ہے. سو آٹومیشن کی وجہ سے آپ کے پاس جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آپ کی انکریز بھی کر رہی ہے, امپروو بھی کر رہی ہے, اور کوالٹی پروڈکٹس آپ کی بن رہی ہیں جسٹ بیکاز آف ٹیکنالوجیکل چینجز. آپ کے پاس ایکسیس انفارمیشن ہے, کوئک انفارمیشن ہے, اور آپ یہاں پر اس کے کاسٹ اور بینیفٹ کا انالیسس کرنے کے بعد چوز کرتے ہیں کہ آپ کو کون سی پروڈکٹس پرچیز کرنی چاہیے جسٹ بیکاز آف دیز ٹیکنالوجیکل چینجز. دین وی ہیو سین چینجنگ ڈیموگرافکس آف دا گلوبل اکانومی. آپ کی جو کنٹریز ہیں وہ موو کر رہے ہیں, اکانومیز موو کر رہی ہیں دوسرے کنٹریز کی طرف, تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, ڈیموگرافیکلی کیا افیکٹ ہوتا ہے. ہم نے اس کی کمپلیٹ پکچر بھی دیکھی کہ کیسے کیسے وہ افیکٹ کرتی ہیں. دین چینجنگ ورلڈ آؤٹ پٹ اینڈ ورلڈ ٹریڈ پکچر. اس سے ریلیونٹ ہم نے دیکھا کہ آؤٹ پٹ اور جی ڈی پی کہ آپ کے پاس پہلے یو ایس کی 40% ایکٹیویٹی تھی, پھر ٹائم پاس ہونے کے بعد دے ہیو ریچڈ اپ ٹو مے بی 9% اور 10%, کیونکہ باقی اکانومیز اس میں انٹر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اور یو ایس کا پروپورشن کم ہوتا جا رہا ہے. وی ہیو سین ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پکچر کہ سب سے زیادہ آپ کی پہلے یو ایس کی تھی, اس کے بعد باقی کنٹریز بھی انٹر ہونا شروع ہوئے اور اس میں سب سے زیادہ چائنا کی انٹری ہوئی ہے. دین چینجنگ نیچر آف ملٹی نیشنل انٹرپرائزز ہے, اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا. دین چینجنگ ورلڈ آرڈر, آپ کا ورلڈ آرڈر ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ کتنا آپ کے پاس فرق پڑ رہا ہے آپ کے جو گلوبلائزیشن کے اوپر. دین وی ہیو سین اے گلوبل اکانومی آف دا 21st سینچری. اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ایشوز بھی ہوئے ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے, آپ کے بینیفٹس بھی ملے ہیں, بٹ اسٹل یو ہیڈ آلسو سم کرائسز ایز ویل. ہم نے اس میں کرائسز میں آپ کے ایشین کرائسز دیکھے ہیں, دیٹ اسٹارٹیڈ فرام 1990s, مور افیکٹ دے ہیڈ آن 1993. Then we had also global financial crisis in 2007. وہ آپ کی گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں اور اس کا ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا. Then we have seen a globalization debate. وہ آپ کی ڈیبیٹ بتا رہی ہے کہ اس میں آپ کی کچھ کریٹکس بھی ہیں اور کچھ سپورٹرز بھی ہیں. آپ کے کریٹکس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے اس میں ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کی جابز کم ہوتی ہیں, آپ کی لوکل انڈسٹری ختم ہو جاتی ہے, اور پھر کمپنیز موو کرتی ہیں ان کنٹریز کے اندر جہاں پر لیبر لاس نہیں ہے, یا اگر ہیں بھی تو پھر وہ انفورس نہیں کیے جاتے, تو وہاں پر جا کر وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور ان کے اپنا جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ وہاں پر کریٹ ہوتے ہیں. دین اینٹی گلوبلائزیشن پروٹیسٹ, اس کے بارے میں ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ 1999 میں جب
اس کے بعد گلوبلائزیشن کے اوپر میٹنگ ہوئی تھی WTO کی, تو مور دین 40,000 پیپل پروٹیسٹڈ اگینسٹ دیٹ کائنڈ آف میٹنگ, اور اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. دین دے ٹاکڈ اباؤٹ گلوبلائزیشن, جابس اینڈ انکم, اس میں بھی ہم نے فارن اگینسٹ دونوں کے ویوز دیکھے تھے. دین وی ہیو سین گلوبلائزیشن, لیبر پالیسیز اینڈ انوائرمنٹل پالیسیز. وی ڈسکسڈ اباؤٹ گلوبلائزیشن اینڈ نیشنل سوورینٹی. وہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن سے آپ کی نیشنل سوورینٹی پہ ہٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے گلوبلائزیشن کے تھرو, فری ٹریڈ کے تھرو, دیٹ وڈ بی امپلیمنٹڈ بائی دا میڈ بائی دا WTO and would also be implemented by WTO, UN یا other جو مطلب major stakeholders ہیں. So it means that your interdependency is removing. Then we have seen a globalization and world's poor. اس میں بھی آپ کے پروٹیسٹرز اور سپورٹرز جو کریٹکس میں تھے وہ بھی تھے, اور آپ کے سپورٹرز میں بھی موجود تھے لوگ, کہ جو آپ کے کریٹکس میں لوگ کہتے ہیں کہ گیپ پور اور رچ نیشن کا بڑھ رہا ہے, دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹ اکانومی سے نکل کے فری ٹریڈ کی طرف آئیں گے تو آپ کی اکانومی زیادہ بہتر ہوگی. دین مینیجنگ ان دا گلوبل مارکیٹ پلیس, اینڈ وی ہیو سین دس ان دس سلائڈ اباؤٹ اٹ کہ دیر از بیسیکلی ڈفرنس بٹوین اے لوکل business and international business, and we have to sort out the issues which are involved in the international business, because international business involved more complex problems. آپ کے پاس کنٹریز ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ان کے کلچر ڈفرنٹ ہوتا ہے, ان کی لینگویج ڈفرنٹ ہوتی ہے, پھر ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. سو وہاں پر بزنس کرنا از مور ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو ڈوئنگ بزنس ان دا لوکل لیول. سو دیٹ واز آل اباؤٹ آور گلوبلائزیشن. So this is end of chapter number 7, and I hope that in these lectures I have tried my level best to give you more details, more discussions, so that you can understand how international business works in the globalization. کیسے آپ کی گلوبلائزیشن آپ کی انٹرنیشنل بزنس پر افیکٹ ہوتی ہے. سو دیز آر آل انٹر ریلیٹڈ ایشوز, انٹر ریلیٹڈ ٹاپکس. تو میں نے کوشش پوری کی ہے کہ آپ کو یہ سارے کا سارا ٹاپک سمجھ آئے, گلوبلائزیشن کا زیادہ ڈسکشن بھی کیے اس کے اوپر. سو آئی سجیسٹ فار یو دیٹ کہ یو جسٹ گو اگین آن دس لیکچر, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what I am saying, what I am explaining to you, then I think it would be easy for you to understand. So I hope that I have done my level best. Thank you very much up to now, and inshallah we will meet in the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.